یہ اشارہ ہے اس قیامت خیز واقعے کی طرف جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا گیا۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا اور یہ تاریخ اسلام کا سب سے المناک دن بن گیا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، جو اس وقت بیمار تھے، اور باقی بچ جانے والی خواتین و بچوں کو قید کر لیا گیا۔ ان میں حضرت زینب علیہ السلام، بی بی سکینہ علیہ السلام اور دیگر معصوم بچے شامل تھے۔ ان مظلوموں کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ، بے سواری، تشدد اور بھوک پیاس کے ساتھ کوفہ اور پھر دمشق لایا گیا۔ دمشق اس وقت یزید کا دارالحکومت تھا۔ یزید خلافت کا ظالم اور فاسق حکمران تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو معمولی واقعہ ثابت کرے اور اپنی خلافت کو جائز ثابت کرے۔ یزید کا خیال تھا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ محمد کا نواسہ قتل ہو چکا ہے اور ان کے خاندان کو رسوا کیا جا چکا ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر اس کے خلاف نہیں اٹھیں گے۔ یزید نے دربار میں اہل بیت علیہ السلام کو بطور مجرم پیش کیا تاکہ اپنی ظالمانہ کارروائی کو جائز ظاہر کرے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں تاریخ بدلتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیماری، قید، کمزوری اور درباری دباؤ کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حوصلے سے یزید کے سامنے ایک ایسا خطبہ دیا جس میں اپنی اصل شناخت بتائی، یزید کے مظالم کو بے نقاب کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اور خاندان بتایا، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا۔ امام علیہ السلام کا خطبہ اتنا پر اثر تھا کہ درباری، عوام اور خود یزید کے ساتھی لرز اٹھے۔ بہت سے لوگ رونے لگے، کچھ نے توبہ کی اور یزید کے خلاف بولنے لگے۔ یہ خطبہ فقط ایک تقریر نہ تھا بلکہ باطل کے ایوانوں میں ایک زوردار زلزلہ تھا۔ امام علیہ السلام نے اسلام کی اصل تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی اور بتایا کہ حق اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہے، نہ کہ یزید کے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ ایک عام یا پرامن مجلس میں نہیں دیا گیا بلکہ ایسے ماحول میں دیا گیا تھا جہاں دشمن یعنی یزید کی حکومت پوری طاقت کے ساتھ قائم تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر تذلیل کے ارادے سے دربار میں لایا گیا تھا۔ دربار میں یزید کے وفادار سپاہی، علماء درباری اور عام لوگ سب موجود تھے۔ اہل بیت علیہ السلام کو کمزور اور شکست خوردہ ظاہر کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ ایسے پرخطر ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جس حکمت، فصاحت اور جرأت سے حق کا علم بلند کیا وہ دنیا کی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت دی گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے تعارف میں فرمایا، علم جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن کی تفسیر اور شریعت کے اسرار کو بیان کرتا ہے۔ حلم، برداشت، تحمل اور صبر جو کربلا کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ سخاوت، وہ صفت جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ رہی۔ شجاعت، جسمانی اور روحانی بہادری جو ہر موقع پر اہل بیت علیہ السلام نے دکھائی۔ محبت، انسانیت، خالق اور مخلوق سے محبت جو ان کے ہر عمل میں جھلکتی ہے۔ یہ سب بیان کر کے امام علیہ السلام نے بتایا کہ وہ معمولی لوگ نہیں بلکہ وہی خاندان ہیں جن کے لیے قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی، جن سے محبت کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا اور جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کی۔ ہم مکہ کی سرزمین کے بیٹے ہیں جہاں خانہ کعبہ ہے۔ ہم مینا کے بیٹے ہیں جہاں قربانی اور توحید کی علامتیں ہیں۔ ہم زمزم، صفا، مروہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے وارث ہیں۔ یہ قیدی دراصل مرکز دین کے نمائندے ہیں۔ ان کو ذلیل کرنا گویا دین کے مرکز کو ذلیل کرنا ہے۔ ہمیں اونٹوں پر بٹھا کر لایا گیا ہے جیسے کہ قیدی لائے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں امت کو جھنجھوڑا، یہ پیغام دیا، جن پر درود بھیجنے کا حکم قرآن میں دیا گیا وہ آج بے پردہ قیدی بنے ہوئے ہیں۔
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को बाज़ारों में नंगे सर फिराया गया। जिन्होंने दीन बचाया उन पर जुल्म हो रहा है। इमाम अलैहिस्सलाम का ये दर्दनाक बयान लोगों की आंखों में आंसू ले आया और यजीद की असलियत लोगों पर आश्कार हो गई। ए यजीद, अगर तू समझता है कि तू हमें कैदी बनाकर इज्जत पा गया है तो तू गलत है। इमाम अलैहिस्सलाम ने यजीद को उसकी आर्जी ताकत का आईना दिखाया। तो सिर्फ दुनिया की आजमाइश में कामयाब लग रहा है, खुदा की अदालत में तेरा अंजाम इबरतनाक है। हमने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया, तुमने जुल्म के लिए सब कुछ कर दिया। ये जुमला दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जुमला माना जा सकता है, जो एक कैदी ने बादशाह के सामने कहकर हक का परचम बुलंद किया। ये आयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की शान में दलील है। वो लोग जो खुदा के रास्ते में शहीद होते हैं वो मुर्दा नहीं, उनका मकाम जिंदा लोगों से भी बुलंद है। जन्नत में रिस्क पा रहे हैं और अल्लाह ताला के करीब हैं। यजीद की ये सोच कि उसने हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करके जीत हासिल कर ली, कुरान से बातिल साबित कर दी गई है। अहले शाम को झिंझोड़ने वाला सवाल, क्या हम मोहम्मद के नवासे नहीं? ये सवाल दरअसल आवाम के ईमान और ज़मीर को जगाने के लिए था। अगर हाँ, तो फिर तुमने हमें कैदी क्यों बनाया? अगर नहीं पहचाना तो तुम्हें अपने नबी के ख़ानदान की पहचान ही नहीं। लोग शर्मिंदा हुए, रोने लगे और कई लोगों ने तौबा की। ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने कलाम को नफ़रत पर नहीं बल्कि मोहब्बत, अदल और हिदायत पर ख़त्म किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखो, ये दीन की रूह है। हक अदा करो, ये इंसाफ है। ज़ालिमों का साथ ना दो, ये ईमान की शर्त है। दरबार के लोग रोने लगे, यजीद घबरा गया। इमाम अलैहिस्सलाम के खुतबे का असर इतना शदीद था कि माहौल बदल गया। लोग यजीद से नफ़रत करने लगे। यजीद को महसूस हुआ कि वो बातनी तौर पर शिकस्त खा गया है। उसने फ़ौरन खुतबा रोकने की कोशिश की। ये खुतबा क़यामत तक के लिए हिदायत है। ये खुतबा महज अल्फाज नहीं बल्कि क़यामत तक मज़लूमों की उम्मीद, सच्चाई की दलील और अहले बातिल के लिए इबरत का पैगाम है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो से आप आरास्ता रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।